تو تجارت کا جو مال ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ ہے۔ البتہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کے اندر جو ہے بڑی بڑی مشینیں ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کمانے کی چیزیں۔ کسی کے پاس گھر ہے، 5 گھر 6 گھر ہیں، ایک ایک گھر 1 کروڑ روپے کا ہے، گھروں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کا جو کرایہ آپ کو ملتا ہے وہ سب کھا پی کے سال گزرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنا پیسہ ہے، اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ کوئی آدمی بسیں رکھا ہے، بسوں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بس کی کمائی میں جو ہوتا ہے وہ ہے۔ کار رکھا ہے کوئی آدمی اپنی ضرورت کے لیے، گھر کی ضرورت کے لیے، یا ٹیکسی رکھا ہے، 4 6 8 ٹیکسی رکھا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے جو آمدنی آتی ہے اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو لہٰذا شریعت نے بہت ساری سہولتیں بھی دی ہیں، ان سہولت سے بھی فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل مزید انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب رہا آخری عشرہ۔ رمضان کو 3 عشرے میں لوگ تقسیم کر کے کہتے ہیں، پہلا عشرہ پہلے 10 دن، دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن، 20 ہو گئے، اور اس کو کہتے ہیں آخری عشرہ۔ یہ 21 سے لے کر 29 30 تک، اس کو کہتے ہیں آخری عشرہ۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، آخری عشرہ داخل ہو جاتا، آپ کی عبادت اور زیادہ ہو جاتی۔ آپ اعتکاف کو بھی بیٹھ جاتے، اللہ کے رسول اعتکاف کو بیٹھتے، اللہ کے رسول بیویوں سے الگ رہتے، گھر والوں کو جگاتے، اس لیے کہ گھر بازو ہی نا مسجد سے، گھر والوں کو جگاتے، اور پوری رات اللہ کے رسول عبادت کرتے۔ اعتکاف یہ بھی سنت ہے۔ عام طور پر اسے سمجھا جاتا ہے، ایک محلے میں اگر 4 5 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں ایک آدمی کوئی نہ کوئی اعتکاف کو بیٹھنا، نہیں بیٹھے تو گناہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنت ہے اعتکاف، جو بیٹھے بیٹھے نہیں بیٹھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا آدمی اعتکاف کو اگر بیٹھنا چاہتا ہے، پورے 9 10 راتیں بیٹھے زیادہ افضل ہے۔ لیکن کوئی آدمی 3 دن 4 دن 5 دن بھی اعتکاف کو بیٹھنا چاہتا ہے، 1 رات بھی اعتکاف کو بیٹھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، وہ 1 رات بھی اعتکاف کو بیٹھ سکتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہمارے اس سال کا تاخرات 21ویں رات 4 جنوری کے شام کو شروع ہوتی ہے، 12 اپریل ہے۔ جو لوگ اعتکاف کو بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ صاحب 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کو آ جائیں، پھر عبادت میں رہیں۔ کپڑا باندھ لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تنہائی یہ پورا اللہ کے ساتھ مناجات، سرگوشی اور دعا میں گزرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے آپ ڈیرے میں جاتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے رات بھر اللہ کے رسول عبادت میں مشغول رہتے تھے، فجر پڑھ کے ڈیرے میں جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ شروع کرتے تھے فجر سے، ایسا نہیں ہے، 1 رات چلے جاتی نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے تعلق سے بتایا، التمسوها فی العشر الاواخر، آخری کے 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور دوسری روایت میں فی الوتر منہا، تاخراتوں میں، آخری عشرے کے تاخراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، بہت زیادہ اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جاگنے کی رات، جاگنے کی رات، جاگنے کی رات نہیں جی، جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں جاگنے کی رات ہے، رات بھر چائے پیتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، اور سب بعض مسجدوں میں تقریریں شروع کر دیتے ہیں رات کے 10 بجے سے لے کر، اور سب رات کے 2 3 بجے تک تقریریں ہوتی رہتی ہیں، اور سب کہتے ہیں شب قدر ہے، جاگنے کی رات ہے۔ یہ تو بالکل بیکار ہے۔ دعا کرنے کی رات ہے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کی بات ہے۔ لہٰذا اس شب قدر کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ شب قدر کے متعلق ہم نے کہا 21
23, 25, 27, 29 ان 5 راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ رمضان کی پہلی تاریخ کو اعتکاف کو بیٹھے، شب قدر ملی نہیں۔ صحابہ سے کہا نہیں جی شب قدر نہیں ملی، میں اس کے بعد کا 10 دن بھی بیٹھوں گا اعتکاف کو۔ آپ بھی بیٹھے، کچھ صحابہ بھی بیٹھے، پھر بھی شب قدر نہیں ملی آپ کو۔ البتہ آخری عشرے میں شب قدر ملی آپ کو۔ اس کے بعد سے ہمیشہ ہی آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کی پاک بیویاں بھی مسجد میں اعتکاف کو بیٹھتی تھیں۔ تو عورتوں کے اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا ہے، مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ البتہ کوئی عورت اپنے لیے کوئی گھر میں جگہ مخصوص کر کے وہاں عبادت میں لگے، دعا کرے، وہ ثواب ملے گا، اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ آدمی یہاں اعتکاف کو جو بیٹھ جاتا ہے تو یہاں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ عورتیں جب گھر میں رہیں گی، اٹھ کر جائیں گی، کبھی کھانا پکائیں گی، کبھی کچھ اور کریں گی، کبھی کچھ اور کریں گی۔ اس لیے گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے، مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں کے ساتھ مباشرت مت کرو، میل جول مت رکھو جب تم اعتکاف کو بیٹھتے ہو۔ تو یہ ایک عبادت تو ہوئی شب قدر کو تلاش کرنا، دوسری عبادت تھی اعتکاف کو بیٹھنا، اور تیسری عبادت ہے کہ صاحب ہم زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ لید القدر کے متعلق 3 باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ سابق امتوں میں زندگی میں ایک مرتبہ شب قدر ملتی تھی، زندگی میں ایک مرتبہ۔ وہ جو حساب کیا گیا 83 سال 80 پر 3 سال 4 مہینہ اگر کوئی عبادت کرے شب قدر ملتی تھی۔ لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر رمضان میں شب قدر کا موقع دیا ہے، تو اس شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اس عبادت یہ شب قدر میں طاق رات میں 21 23 25 27 29 میں جبریل علیہ السلام 1 سال کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں۔ 1 سال کا فیصلہ تقدیر ہماری اللہ نے جب قلم پیدا کیا اسی وقت سب کی تقدیر لکھ دی۔ ابھی دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے سب کی تقدیر لکھ دی۔ اکتب مقادیر الخلق، قلم نے پوچھا اللہ میں کیا لکھوں؟ کہا کہ زندگی کا پورا فیصلہ لکھ دو۔ ایسے تو ایک تقدیر تو وہ ہوئی، اور دوسری تقدیر یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب رہتے ہیں 120 دن کے، اس وقت ایک تقدیر لکھی جاتی ہے، ہماری عمر کتنی ہے، کھانا پینا کتنا ہے، زندگی کیسی ہے، نیک ہیں کہ برے ہیں، ایک تقدیر وہ لکھی جاتی ہے۔ اور پھر ایک تقدیر وہ لکھی جاتی ہے جو سال سال اسی تقدیر کو رینیو کرتے ہیں، جو تقدیر کے ماں کے پیٹ میں لکھ دیے اسی تقدیر کو ایک سال کے واسطے بڑھاتے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا تقدیر کی رات ہے، یہ قدر کی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کا فیصلہ لے کے سارے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ اترتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسی رات میں پوری دنیا میں صرف فرشتے ہی فرشتے رہتے ہیں، اگرچہ کہ ہم کو نہیں نظر آتے ہیں، معلوم یہی ہوتا ہے کہ فرشتے ہی فرشتے رہتے ہیں۔ تو شب قدر تلاش کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو شب قدر 21ویں رات کو مل گئی، 23ویں رات کو مل گئی، باقی رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ نہیں، آخر تک کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کو ثواب اس کے آخری وقت میں دیا جاتا ہے، تو ثواب ملے گا رمضان جب ختم ہوگا تب تک ہم کو نیکی زیادہ سے زیادہ کمانا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، ان سے پوچھے کہ بھی آپ کے والد کیسے اعتکاف کرتے تھے؟ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے آ کر کہا اللہ کے رسول میرے باغات ہیں، میں آ کر 10 دن اعتکاف کو نہیں بیٹھ سکتا اللہ کے رسول،
मुझे ये एक रात बताइए, मैं आके एतिकाफ़ को बैठूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा 23वीं रात को आ जाओ। उनके वालिद 23वीं रात को अपने बाग से निकल के, जो मदीने से दूर था, ऊँटनी पर बैठ कर आते। आने के बाद ऊँटनी को चारा डाल कर रस्सी से बांध देते और सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद के अंदर आके एतिकाफ़ में बैठ जाते। फिर फजर पढ़ के घर को चले जाते। कहा ये एक रात का एतिकाफ़ जायज़ है। अगरचे कि अल्लाह के रसूल हमेशा 10 रात का एतिकाफ़ करते थे आखिरी अशरे का। एक अशरा आपने एतिकाफ़ नहीं किया, दूसरे साल 20 दिन का एतिकाफ़ किए, एक तरह से क़ज़ा किए समझो उसको। तो एतिकाफ़ एक दिन का भी कर सकते हैं। और तो लोग ये भी कहते हैं कि साहब अगर 4-6 घंटे का भी एतिकाफ़ चाहते हैं, मस्जिद में आ गए, एतिकाफ़ की नीयत करके बैठ गए। एक रात का एक रात का एतिकाफ़, आधे रात का एतिकाफ़ के साथ सुबह शाम 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक एतिकाफ़। किसी से बातचीत नहीं, अल्लाह से राज़ो नियाज़ है, दुआ है और तिलावत है, ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ी देर का भी लिए भी एतिकाफ़ कर सकते हैं। ये सारी बातें शब क़दर के ताल्लुक़ से हैं, लिहाजा हमको चाहिए कि इन सारी बातों का ख्याल करें, ज़कात भी अदा कर दें। इसके मसाइल जो भी आपके दिल में होंगे पूछेंगे तो इंशाअल्लाह उसका भी जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है, एतिकाफ़ को बैठने वाले एतिकाफ़ को बैठने की तैयारी करेंगे। और तीसरी बात यह है, शब क़दर की तलाश करना है ताकि अल्लाह ताला हमको शब क़दर से नवाजे और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, हमारे दर्जात को बुलंद करेगा। और 1 साल की तकदीर अल्लाह ताला के फ़रिश्ते लेकर आएंगे। उसके अंदर जो भी तब्दीली हम दुआ करेंगे वो तब्दीली करेगा अल्लाह ताला। तकदीर बदलती नहीं है, वो 4 चीज़ों की तकदीर बदलते ऐसी है कि फ़र्ज़ कीजिए अल्लाह ताला ने लिखा है आपकी तकदीर में, ये लिखा है कि आने वाले साल ज़िल्हिज्जा के महीने में, शव्वाल के महीने में या रबीउल अव्वल के महीने में आप बहुत सख्त बीमार पड़ने वाले हैं, ज़िंदगी बचेगी नहीं बचेगी ऐसी बीमारी है। इस वक्त आप दुआ करते हैं शब क़दर में, अल्लाह मुझे बीमारी से बचा, अल्लाह मुझे सेहत व आफ़ियत की ज़िंदगी दे, तो ये तकदीर बदल जाती, आपको बीमारी नहीं आती। बड़ा नुकसान घाटा होने वाला था आपको, लेकिन आपने दुआ की अल्लाह मेरे कारोबार को तो हिफाजत, मेरे कारोबार की हिफाजत फरमा, किसी नुकसान से बचा, किसी आफत से बचा, तो आपको जो नुकसान होने वाला था उससे आप बच जाते हैं। लेकिन कोई ये दुआ करे अल्लाह मुझे ज़िंदा रख, अल्लाह आइंदा रमज़ान तक, ज़िंदगी बदलती नहीं। ज़िंदगी का एक एक वक्त मुकर्रर है, मिनट मिनट उसमें आपकी वफ़ात हो जाती है। बाकी दूसरी चीज़ें नफ़े की नुकसान की, उन सबको बदला जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आने वाली रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको शब क़दर पाना आसान कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपनी तकदीर को अच्छी से अच्छी तकदीर बनाने की अल्लाह तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है अल्लाह ताला उन सबको तौफ़ीक़ दे कि अपने माल के ज़कात अदा कर दें। और जो लोग एतिकाफ़ को बैठना चाहते हैं वो ये कह के बैठेंगे इंशाअल्लाह मैं 10 दिन यानी आखिरी रमज़ान तक एतिकाफ़ को बैठूँगा। इंशाअल्लाह ज़रूर बोलिए। बैठे एतिकाफ़ को 2 दिन, घर से ख़बर आई कि साहब आपके बेटे को तकलीफ़ है, अस्पताल को ले जाना है, आप एतिकाफ़ छोड़ के चले जा सकते। इंशाअल्लाह नहीं बोले तो फिर आपके लिए परेशानी है ना। अल्लाह चाहेगा तो मैं 10 रात 9 रात एतिकाफ़ करूँगा, इंशाअल्लाह बोले ना, इसकी वजह से ठीक फिर भी आप वहीं से एतिकाफ़ आप शुरू कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। इसलिए एतिकाफ़ करने वाले ज़रूर इन बातों का ख्याल करें। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत में रख के ईमान की हालत में अपने पास बुला ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا ارحم الراحمين عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأهم وأتم وأكبر